بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام ہے عفان ترمزی اور آپ دیکھ رہے ہیں افی ٹی وی۔ آج کا ہمارا موضوع حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں موجود دو فرشتے ہاروت اور ماروت پر ہے کہ آخر یہ دو فرشتے کون ہیں، ان کو اللہ پاک نے کون سی غیر معمولی طاقتیں دے رکھی تھیں، بابل کا کنواں کہاں ہے، اور کیا واقعی ہی ان دونوں فرشتوں سے گناہ سرزد ہوا تھا اور انہیں سزا کے طور پر بابل کے کنویں میں الٹا لٹکایا گیا ہے، یا پھر یہ سب من گھڑت کہانیاں اور افسانوں پر مبنی محض جھوٹوں کا ایک پلندہ ہے۔ ان دو فرشتوں ہاروت اور ماروت کے بارے میں اگر ہم تفصیلی جائزہ لیں تو بہت ساری روایتوں میں سے ہمیں دو روایات ایسی ملتی ہیں جو عوام الناس میں مشہور ہیں اور جن کو لے کر عوام میں کافی اختلاف پایا جاتا ہے۔ ایک وہ جو قرآن و حدیث اور تابعین کے اقوال میں موجود ہے، اور دوسری وہ جو توریت و انجیل اور اسرائیلی روایات میں آتی ہیں اور جن کی بیشتر علماء اور مورخین نے سخت تردید کی ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم ان دونوں روایتوں کا تفصیلی جائزہ لیں گے۔ سامعین کرام، اسرائیلی روایتوں کے مطابق حضرت ادریس علیہ السلام کے زمانے میں ایک دفعہ اللہ پاک نے آسمان اور زمین کے درمیان حائل پردوں کو ہٹا دیا۔ جب فرشتوں نے زمین پر موجود انسانوں کو کفر و شرک کرتے ہوئے دیکھا تو کہا کہ اے رب العالمین، ہم تو گناہوں کے قریب بھی نہیں جاتے جبکہ یہ بنی آدم اتنے گناہوں میں مبتلا ہیں۔ اگر ہم ان کی جگہ ہوتے تو کبھی بھی تیری نافرمانی نہ کرتے۔ اللہ عز و جل نے ارشاد فرماتے ہوئے کہا کہ میں نے انسانوں کو غصہ اور شہوت دی ہے، اور دوسرا یہ کہ میری ذات اہل زمین سے حجاب میں ہے، اس لیے ان کو میرا خوف کم ہے، جبکہ تم سب ہر وقت میرے پاس موجود ہو اور مجھے دیکھ سکتے ہو، اس لیے تم پر میری ہیبت اور خوف ہر وقت طاری رہتا ہے۔ لیکن پھر بھی ملائکہ کو اس بات پر اطمینان نہ ہوا۔ ناظرین کرام، مزید اسرائیلی روایتوں میں آتا ہے کہ پھر اللہ رب العزت نے ملائکہ سے ارشاد فرمایا کہ ٹھیک ہے، تم اپنے میں سے نیک اور پاکصاف فرشتے چن لو، اور میں ان کو زمین پر انسانوں کے درمیان بھیجتا ہوں اور ان کو تمام وہ صفات دیتا ہوں جو میں نے باقی انسانوں کو دے رکھی ہیں، اور پھر میں دیکھتا ہوں کہ جب وہ مجھ سے پردے میں جائیں گے تو ان کے اعمال کیسے ہوں گے۔ اسرائیلی روایتوں کے مطابق ملائکہ نے اپنے میں سے دو فرشتے پیش کیے جن کا نام ہاروت اور ماروت تھا، اور جن کو اللہ پاک نے انسانی اور نفسانی خواہشات عطا کر کے ان کو زمین پر بھیجتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ جب تم زمین والوں میں شامل ہو جاؤ تو تم پر 4 کاموں کی پابندی عائد ہوگی۔ پہلا، شراب نہ پینا، دوسرا، زنا نہ کرنا، تیسرا، قتل نہ کرنا، اور چوتھا، بت کو سجدہ نہ کرنا۔ چنانچہ ان دونوں فرشتوں کو اللہ پاک نے آسمان سے زمین پر اتار دیا اور ان کو لوگوں کے درمیان فیصلہ کرنے پر مقرر کر دیا۔ لوگ ان کے پاس اپنا مسئلہ لے کر آتے اور یہ ان لوگوں کے بیچ میں فیصلہ کرتے۔ ایک طویل عرصہ گزر گیا، یہاں تک کہ ایک دن ایک خاتون ان کے پاس اپنا مسئلہ لے کر آئی جو بہت خوبصورت تھی۔ روایتوں میں آتا ہے کہ حسن و جمال کا یہ عالم تھا کہ جس طرح زہرہ ستارہ باقی تمام ستاروں میں سے سب سے زیادہ پیارا ہے، اسی طرح وہ خاتون بے حد خوبصورت تھی۔ اللہ پاک نے جو انسانی اور نفسانی خواہشات ان فرشتوں میں رکھی تھیں وہ بھڑک اٹھی اور انہوں نے اس عورت کو زنا کی پیشکش کر دی۔ اس پر اس عورت نے کہا کہ نہیں، پہلے تم لوگوں کو میری شرطیں ماننی پڑیں گی۔ شرط یہ ہے کہ میرے پاس ایک بت ہے، پہلے تم میرے بت کو سجدہ کرو اور میرے دین میں داخل ہو جاؤ، پھر میں تمہیں زنا کی اجازت دوں گی۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، ہماری توبہ ہے، یہ شرک ہم سے نہیں ہوگا۔ اس پر وہ خاتون وہاں سے چلی گئی اور ایک طویل عرصے کے بعد دوبارہ ہاروت اور ماروت کے پاس آئی۔ ان دونوں فرشتوں نے پھر زنا کی خواہش ظاہر کی تو اس عورت نے کہا، پہلے تم میرے شوہر کو قتل کرو یا شراب پیو تو میں تمہاری فریاد پوری کر دوں گی۔ اس پر دونوں فرشتوں نے قتل کو گناہ کبیرہ سمجھتے ہوئے اس سے انکار کر دیا اور شراب کو چھوٹا گناہ سمجھتے ہوئے اس کو پی لیا اور اپنے حواس کھو بیٹھے۔ اسی مدہوشی میں انہوں نے عورت کے ساتھ صحبت بھی اختیار کی اور پھر اس کے شوہر کو قتل بھی کر دیا، اور پھر بت کو سجدہ کر کے شرک میں بھی پڑ گئے۔ جب یہ سب ہو گیا تو اللہ پاک نے زمین و آسمان کے پردوں کو ایک باری پھر ہٹا دیا، اور ملائکہ نے آسمانوں سے یہ سب منظر دیکھ لیا اور دنگ رہ گئے کہ یہ سب کیسے ممکن ہے۔ وہ حیران ہو گئے اور توبہ استغفار کرنے لگے۔ جب ان دونوں فرشتوں کو ہوش آیا تو اس عورت نے ان سے پوچھا کہ یہ جو تم پل بھر میں آسمانوں میں غائب ہو جاتے ہو اور پل بھر میں واپس آ جاتے ہو، یہ کیسے کرتے ہو؟ انہوں نے بتایا کہ ہمارے پاس اسم اعظم ہے جو اس عورت کے پوچھنے پر ان فرشتوں نے اس عورت کو سکھا دیا۔ اسم اعظم سیکھنے کے بعد جب تینوں نے آسمان کی طرف سفر کرنا چاہا
تو عورت کو پہلے آسمان پر اللہ کے حکم سے ستارے کی شکل میں مسخ کر دیا گیا، جبکہ ان دونوں فرشتوں کے پر کاٹ کر زمین پر پھینک دیے گئے اور ان سے تمام فرشتوں والی صفات چھین لی گئیں اور انہیں بطور سزا بابل کے کنویں میں الٹا لٹکا دیا گیا، جہاں وہ تا قیامت یوں ہی قید رہیں گے۔ سامعین کرام، یہ ایک اسرائیلی روایت ہے جس کی بیشتر علماء اور مورخین نے سخت تردید کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ کوئی افسانہ اور من گھڑت کہانی سے کم نہیں۔ ہاروت اور ماروت کے سلسلے میں ایک اور روایت بہت کثرت سے بیان ہوتی ہے، جس کے مطابق ایک وقت ایسا بھی تھا جب شہر بابل میں لوگوں نے جادوگر اور دیگر شیطانی تعلیمات کی پیروی شروع کر دی اور جادو، تنتر منتر اور علم سفلی سیکھنا اور سکھانا شروع کر دیا، اور اس علم کے ذریعے معاشرے میں فساد برپا کرتے تھے۔ ان کی عبادت گاہوں میں ستاروں کی پوجا کی جاتی تھی۔ اس قوم میں بہت بڑے بڑے جادوگر تھے جن کے جادو کی شہرت دور دور تک پھیلی ہوئی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ ان کی تاریخی کتابوں میں جگہ جگہ جادو اور علم سفلی دیکھنے کو ملتی ہے۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام حکومت میں آئے تو آپ نے انہیں شرکیہ عمل سے روکا اور ایک اللہ کی عبادت کرنے کی تلقین کی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ان کی تمام جادو کی کتابوں کو ایک جگہ جمع کر کے اپنی عظیم کرسی کے نیچے دفن کر دیا اور اس فتنے کو جڑ سے اکھاڑ کر پھینکا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات پر شیطان نے ان کتابوں کو دوبارہ کھدوا کر باہر نکلوایا اور لوگوں کو کہنے لگا کہ سلیمان کوئی پیغمبر نہیں تھا بلکہ ایک بہت بڑا جادوگر تھا، اور ثبوت کے طور پر انہیں وہ جادو والی کتابیں دکھائیں اور کہا کہ سلیمان ان کتابوں کے ذریعے حکومت کیا کرتا تھا، لہٰذا ہوا میں اڑنا، جنات پر قابو اور سلیمان علیہ السلام کے غیر معمولی معجزات دراصل جادو اور علم سفلی کا عمل ہے۔ بنی اسرائیل نے اس کی پیروی کی اور ان شیطانی کتابوں کو پڑھنا شروع کر دیا، لہٰذا دوبارہ یہ شیطانی عمل قوم میں پھیل گیا، جس کی وجہ سے فساد برپا ہونے لگا۔ اللہ پاک نے سلیمان علیہ السلام پر لگائی گئی الزامات اور تہمت کی نفی کرتے ہوئے سورہ بقرہ میں فرمایا ہے کہ اور انہوں نے اس چیز کی پیروی کی جو شیطان سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت کے وقت پڑھتے تھے، اور سلیمان نے کفر نہیں کیا تھا لیکن شیطانوں نے ہی کفر کیا۔ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے اور اس چیز کی بھی جو شہر بابل میں ہاروت اور ماروت دو فرشتوں پر اتارا گیا تھا، اور وہ کسی کو بھی نہ سکھاتے تھے جب تک یہ نہ کہہ دیتے کہ ہم تو صرف آزمائش کے لیے ہیں، تو کافر نہ بن۔ چنانچہ جب یہ علم دوبارہ قوم میں سرایت کرنے لگا اور قوم کی تکلیف اور پریشانی کا باعث بننے لگا تو اللہ پاک نے دو فرشتوں کو انسانی شکل میں بھیجا کہ وہ جادو کے عوامل اور اسے باطل کرنے کا طریقہ لوگوں کو سکھائیں تاکہ وہ جادوگروں کے فساد اور شر سے محفوظ رہ سکیں۔ لیکن یہ تعلیمات ان مقاصد کے ساتھ ساتھ دیگر غلط کاموں کے لیے بھی استعمال ہوتی تھیں، جن میں شوہر اور بیوی کے درمیان طلاق دلوانا سر فہرست تھا۔ حالانکہ وہ فرشتے لوگوں کو کھلم کھلا کہتے تھے کہ ہم سے یہ علم نہ سیکھو، یہ علم تمہارے لیے کفر کا باعث بنے گا، اور بے شک ہم تمہارے لیے اللہ کی طرف سے آزمائش ہیں۔ لیکن اس کے باوجود وہ لوگ ان کاموں میں پڑ گئے جو انسانوں کے لیے نقصان کا باعث تھے۔ سامعین کرام، بعض مورخین کا ماننا ہے کہ عراق کے شیر حلہ کے قریب ایک ویرانے میں موجود پرانا کنواں ہے جہاں سے بابل کی سرحد شروع ہوتی ہے۔ یہ اسی کنویں کو چاہے بابل قرار دیتے ہیں۔ اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جادو اور سفلی کا عمل سیکھنا اور سکھانا ایک شرکیہ عمل ہے، اور ہاروت اور ماروت نامی ان دو فرشتوں سے کوئی کبیرہ گناہ نعوذ باللہ سرزد نہیں ہوا تھا، اور نہ ہی وہ بابل کے کنویں میں الٹے لٹکائے گئے ہیں۔ وہ تو محض اللہ رب العزت کی طرف سے اس قوم کے لیے ایک آزمائش بن کے اتارے گئے تھے۔